اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان برکتیں سمیٹ رہے ہیں، برکتیں کشید کر رہے ہیں۔ قرآن کریم سے موضوعات ہم نے کچھ منتخب کی ہیں پورے ماہ مبارک کے لیے۔ ایک ایک موضوع پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید عالم دین سے۔ روزانہ ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع صبر کے حوالے سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، اور صاحب قرآن وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور دین کس کس طرح ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، اور ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشروں میں مسلسل یہ گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ صاحب ہمارے معاشروں سے صبر نکلتا جا رہا ہے، بے صبری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ صبر کے معنی کیا ہیں؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الشاکرین پورے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا صبر کا مقام اور رتبہ مرتبہ شکر سے بلند ہے؟ حالانکہ شکر کے تعلق سے پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو شکر کے فضائل بیان فرمائے وہ بے حساب ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ہماری عبادتوں کا ہمیں اجر دیتا ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، انفاق ہو، اللہ اکبر۔ لیکن کسی بھی عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو صبر کے حوالے سے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر، صبر کرنے والوں کو میں اجر دوں گا بغیر حساب کے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے بے صبر معاشروں میں کیوں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو صبر کے حوالے سے تعلیم کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا صبر کرنا، جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو ہم والدین کی حیثیت سے کیا اپنی اولاد میں یہ دینی قدر منتقل کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے ہم محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، اور جب بھی شیخ صاحب گفتگو فرماتے ہیں ہمیں دین سکھاتے ہیں، ایک دنیا بڑے غور سے شیخ صاحب کو سنتی ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زمر اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
इन्नमा युवफ़्फ़ा الصابرون अजरहुम बिगैरि हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नबी फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया इख्तियार किया है उनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन वसी है। सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। आगाज़ करते हैं शेख साहब से। शेख साहब इरशाद फरमाइए, सब्र की तारीफ़ कुरान क्या फरमा रहा है, हमें ये कदर किस किस तरह वाज़े होती है। सब्र कई माने बयान किए जाते हैं, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अनीस साहब जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत उम्दा मौजू का आपने इंतखाब फरमाया, क्योंकि माह रमज़ान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया कि वह शहरुस सब्र व सब्रु थवाबुहुल जन्नह, कि माह रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला तो जन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक की मज़ीद कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। यानी जब माह रमज़ान को सब्र कहा तो कुछ मफ़हूम हमारे नाज़रीन के जहन में आ भी रहा होगा। अलबत्ता बुनियादी बात पहले समझ लेते। सब्र का मफ़हूम है अपने आप को थाम कर रखना, झेलना किसी बात को, नाखुशगवार कैफियत या नाखुशगवार हालात या नाखुशगवार सूरत हाल को बर्दाश्त करना, कड़वे घूंट को पी जाना, ये तमाम मफ़ाहीम सब्र के बयान किए गए। अलबत्ता फिर जैसे कि आपने इंट्रो में भी इरशाद फरमाया कि मुख्तलिफ़ पैरायों में कुरान हकीम सब्र का ज़िक्र हमारे सामने रखता है, फिर अहादीस मुबारका भी। तो इसके कुछ मुख्तलिफ़ पहलू या इक़साम अहले इल्म ने बयान फरमाई। मसलन एक है सब्र अनल मुसीबा, यानी मुसीबत पर सब्र करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, तो मसाइब के आ जाने पर सब्र करना। एक सब्र है सब्र अला ताआ, अल्लाह ताला की इताअत करने के दौरान में जो मुश्किलात आएँ, फजर की नमाज के लिए उठना है, गर्मी के दौर में रातें छोटी, सर्दी के दौर में जो है वो ठंडे पानी वगैरह दीगर मामला, बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं चाहता, तो इताअत करने में जो मुशक्क़तें आई उनको बर्दाश्त करना सब्र है इताअत पर। जैसे रोज़ा है, तभी तो रमज़ान को सब्र का महीना कहा गया। जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह एक है सब्र अनिल मासिया, गुनाह से बचने के लिए सब्र करना। क्या मतलब? हराम खोरी की बहुत सारी शक्लें हैं, लोगों का माल लूट लेने की शक्लें हैं, रिश्वत खोरी के मामलात हैं, ईजी मेकिंग ऑफ मनी है ना, लेकिन ये अट्रैक्शन तो है माल के अंदर। अब माल की अट्रैक्शन से अपने आप को रोकना कि ये हराम ज़रिए से मैं कमा नहीं सकता, एक मिसाल है। तो या इसी तरह कुछ ज़िना की दावत, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बुराई की दावत, गुनाह की दावत, शर्मनाक बातों की दावत और बहुत बुरे काम हैं। तो गुनाह से बचने के लिए सब्र क्या मतलब? ये जो टेम्पटेशंस हैं नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से, गुनाह के अंदर अट्रैक्शन है, इससे अपने आप को रोकना, ये भी सब्र है। एक अजीब सब्र है सब्र आनी दुनिया, दुनिया से अपने आप को रोकना। क्या मतलब? यहाँ मुराद रहबानियत नहीं है, ज़ुहद ज़रूर है। रहबानियत तर्क दुनिया है, ज़ुहद बेरग़बती इख्तियार करना है। जैसे सैयदना अली फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, माल तुम्हारे हाथ में हो ठीक है, या दुनिया तुम्हारे हाथ में हो ठीक है, तुम्हारे दिल में नहीं होनी चाहिए। तो एक सब्र है दुनिया की जो टेम्पटेशंस हैं, दुनिया खींचती है, अट्रैक्ट करती है, इससे अपने आप को रोकना। क्यों? जैसे कश्ती पानी में चलती है, थोड़ा हिस्सा पानी में रहता है, ज़्यादा हिस्सा पानी में जाएगा डूब जाएगी। तो बक़दर ज़रूरत दुनिया में रहने का मामला। चार बातें मैंने अर्ज़ की। सब्र अलल मुसीबा, मसाइब पर सब्र, बीमारी, नुकसान वगैरह। सब्र अला ताआ, इताअत करने में मुशक्क़तें आए, सब्र करना, जैसे आपने रोज़े की मिसाल दी। सब्र अनिल मासिया, गुनाह से बचने के हवाले से जो मुशक्क़त झेलनी है, गुनाह की टेम्पटेशंस, उससे अपने आप को रोकना, ये भी सब्र है। और एक सब्र अभी हमने समझा सब्र आनी दुनिया, दुनिया में डूब जाने से अपने आप को रोकना। और आखिरी सब्र क्या है? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। हम सूरह अल असर में पढ़ते हैं,
حق کی وصیت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا۔ جناب لقمان کا آپ نے ذکر فرمایا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، بڑی پیاری ہدایات اور وصیت انہوں نے بیٹے کو فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ اکبر، اے میرے بیٹے، نیکی کا حکم بھی دینا اور بدی سے بھی روکنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا۔ تو بندہ حق بیان کرے گا تو ریٹیلیشن آئے گی۔ جناب لقمان کی وصیتوں میں بھی بات آ رہی، اور سورہ عصر میں بھی کہ حق کی وصیت کرو اور وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ تو دعوت دین کا کام ہوگا، تبلیغ دین کا کام ہوگا، حق کے پرچار کی بات ہوگی۔ اس سب کے دوران میں جھیلنے پڑیں گے مصائب، اور آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، یہاں بھی صبر درکار ہے۔ تو 5 باتیں میں نے عرض کی: مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، گناہ سے بچنے کے لیے صبر، دنیا سے صبر، اور حق بیان کرنے میں جو مشقتیں جھیلنا پڑے ان کے لیے صبر کا پہلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، سورہ آل عمران، جی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا، جی، یہاں صبر کن معنوں میں ہے؟ بہت پیاری بات۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت اور آیت نمبر 200 بھی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 101 سے نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہو رہا ہے۔ مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یاد آیا ماہ رمضان ہے، اور روزے کا حاصل بھی کیا ہے، لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں آخر میں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں 4 ہدایات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو اور مصابرت، ابھی میں عرض کرتا ہوں، اور رابطو، جڑے رہو، اور نمبر 4 اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا، آیت 101 سے، بلکہ 102 معاف کیجیے گا، سورہ آل عمران آیت 102 سے جو مخاطبت ایمان والوں سے ہو رہی نبی علیہ السلام کی امت سے، کیونکہ اس سے قبل کی آیات میں اکثر بیان غزوہ احد کا ہے، اس سے پہلے بلکہ نصارہ کا ہے اور عیسائیوں کے عقائد اور اس طرح کا ذکر ہے۔ آیت 102 سے 200 پر آئے، شروع میں بھی تقوی، آخر میں بھی تقوی، اور رمضان کے روزوں کا حاصل بھی تقوی۔ اب آپ کا سوال، اصبروا، یہ تو ہے صبر کرو، یہ ہے یک طرفہ، وصابروا، صبر کے مقابلے میں صبر کرو، کیا مطلب؟ اللہ اکبر، صبر کے مقابلے میں صبر کیا ہے؟ اچھا، یہاں آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ، اس سے پہلے بدر کا معرکہ پیش آ چکا نا، 70 مشرک قتل ہوئے تھے نا، اور 70 کے قریب ان کے گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اگر ایمان والو تمہارے 13 یا 14 نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے بھی 70 نے جان دی اپنے باطل نظریات کے لیے، تو یہ باطل کے لیے کھڑے ہیں، یہ باطل کے پرچار کے لیے کھڑے ہیں، یہ باطل کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں، یہ باطل کی حمایت میں مال لگا رہے ہیں، یہ باطل کی حمایت میں جان لگا رہے ہیں۔ تو ایمان والوں، تم تو ایمان والے ہو، تم تو حق والے ہو، تمہارا حق کے لیے کھڑا ہونا، تمہارا حق کا پرچار کرنا، تمہارا حق کے لیے جان مان لگانا، تمہارا حق کے لیے قربان ہو جانا، ان باطل والوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو ایک ہے صبر یک طرفہ، اور ایک ہے باطل والوں کے مقابلے میں ڈٹ کر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ تو قرآن جزاک اللہ خیر، یہ بڑا ایک اور ڈائمنشن ہے، صبر ہی نہیں مصابرت کا تقاضا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا شیخ صاحب، بلکہ آپ کی اجازت سے ارشاد۔ ماہ رمضان ہے، 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ یوم بدر، یہی بدر کا یوم الفرقان، جی، باقاعدہ پہلا مارکہ بدر ماہ رمضان میں ہوا، اور فتح مکہ بھی ماہ رمضان میں۔ ہمارا خیال ہے کہ رمضان اور نزول قرآن بھی ماہ رمضان میں ہو رہا ہے، جی، حرا کا معاملہ رمضان میں ہے، فرقان کا معاملہ بدر میں رمضان میں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ رمضان ذرا کول ماحول، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ، ہلکا ہلکا معاملہ، آرام آرام زیادہ، سحر افطار میں کھانا پینا زیادہ۔ بھائی پورا سال کھاتے پیتے ہیں، پورا سال آرام بھی کر لیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان دیکھیں تو نزول قرآن بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے، اور اذا جاء نصر اللہ وہ بھی ہے۔ ماہ رمضان حضور کا تو بڑا متحرک قسم کا ماہ رمضان ہوا کرتا تھا، اور اس میں بھی صبر کا ڈائمنشن کیا ہے؟ وہ روزے کی مشقت کا معاملہ ہو، وہ دین کی سربلندی کے لیے محنت کا معاملہ ہو، وہ جان و مال کھپانے کا معاملہ ہو، یہ آل انکلوسیو صبر اور مصابرت والا پہلو، اس کی بہترین مشق کا موقع خود یہ ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو صبر کا مہینہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
شیخ صاحب آپ نے صبر کی تمام شکلیں، اس کی تعریف آپ نے کر دی. صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پورے قرآن کریم میں بہت فرمودات ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. 2 سوال چھوٹے چھوٹے کر دیتا ہوں تاکہ آپ تفصیلی گفتگو فرمائیں کہ یہاں ان اللہ مع الصابرین ملتا ہے ہمیں قرآن کریم میں، ان اللہ مع الشاکرین پورے قرآن کریم میں ہمیں نہیں ملتا. تو کیا صبر کا مقام اور مرتبہ شکر سے بلند ہے، اور کیا صبر شکر کی مستقل شکل نہیں ہے؟ بہت اچھا اور قیمتی سوال ہے. ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں تو بندہ مومن کی یہ دونوں صفات کو بیک وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. اور عربی کا عجیب کیا ہے؟ خوبصورت، عمدہ، ریمارکیبل. مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے. اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. شرط ایمان خیر ہی خیر ہے. نعمت ملتی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میں نے کیا، میری ایکسپرٹیز، میری اسٹرگل، میری انٹلیکٹ، نہ. نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل و انعام سمجھ کے شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے، خیر ہی خیر ہے. مصیبت آتی تو تھردلپن اس کا مظاہرہ نہیں کرتا، ہاں چیختا چلاتا نہیں، واویلی نہیں مچاتا، آنسو بہانا الگ شے، چیختا چلاتا نہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتا. مصیبت آتی ہے اللہ کا فیصلہ مان کر صبر کرتا ہے، جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. فرمایا خیر ہی خیر ہے. اور کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. حدیث مبارک کا شروع ایمان مومن اور حدیث مبارک اختتام پر بھی مومن. گویا یہ دونوں تو بہت ہی انیویٹیبل پری ریکویزٹ ہے صاحب ایمان بننے کے لیے. یہ دونوں صفات بندے مومن کی بیک وقت چلنے والی صفات ہیں. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ کیا صبر ایک بالا تر صفت ہے تو ہم کمپیریزن کی بات تو نہیں کر سکتے، ہم چھوٹے ہیں. البتہ خالق کائنات نے صبر کو جس پیرائے میں بیان کیا اس معنی میں ہم کہنا چاہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی زندگی کو صبر سے تعبیر ضرور کرتا ہے. دیکھیے سورہ فرقان ہے اور عباد الرحمن کی صفات ہیں. ہم نے سورہ میں کئی مرتبہ کلام بھی کیا، مشہور آیات ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن بڑا پیارا ٹائٹل. اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف عباد الرحمن کے بیان فرمائے اور آخر میں بدلے کے طور پر جنت کا ذکر فرمایا. اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری بنگلوز، جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. حالانکہ پہلے 10 صفات آئیں. رحمان کے بندے نرمی عاجزی اختیار کرتے ہیں اور مخاطبت ہوتی تو جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. جہنم کا خوف ان کو رلاتا ہے، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. میانہ روی وہ اختیار کرتے ہیں اینڈ سو آن. 10 صفات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجزون الغرفۃ بما صبروا کہ اللہ ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. تو ہاں صبر ایک ذرا آل انکلوسیو اور مستقل نوعیت کی صفت ہے. البتہ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ شکر والی صفت کوئی کم ہے، لیکن اللہ نے کچھ پیرایوں میں ساری زندگی بندہ مومن کی صبر سے تعبیر فرما دی. تو صبر کو فضیلت حاصل ہے شکر پر اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں پوری زندگی کی صفات کو صبر میں بیان کیا اور یوں کہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہا اللہ تعالیٰ نے. ہاں شکر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وہ ایک اور شان ہے. جب سین آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو اللہ کہتا ہے ان قریب ہم عطا کریں گے. وہ پیرایا اللہ نے شکر کے لیے استعمال کیا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. مگر بغیر حساب والی بات اللہ تعالیٰ نے صبر کے اعتبار سے اس مقام پر بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا شیخ صاحب آپ کی خدمت میں، کیا یہ صبر شکر ہی کی ایک شکل ہے؟ بلکہ کئی مرتبہ صبر اور شکر جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی شکر کا ایک پہلو ہے. ایک مجھے بیماری میں اللہ نے اپنی حکمت سے مبتلا کر دیا،
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس بیماری میں کھا بھی رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور میں موو بھی کر سکتا ہوں. وہ میرے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں. وہ تو بات کی بات ہے نہیں سر، انشاءاللہ بھی آ رہے ہیں آپ کی اجازت سے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک اگلا بندہ بھی بیمار ہے جو موو نہیں کر سکتا، جو شاید بول نہیں سکتا، جو شاید منہ سے انٹیک نہیں لے سکتا. ہے صبر کا تقاضا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں، لیکن اس میں بھی شکر کا پہلو ہے کہ اللہ نے اس لیول کی بیماری میں مبتلا کیا ہے، اس سطح کی آزمائش میں نہیں ڈالا. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں صبر اور شکر جڑ گئے آپس میں. ٹھیک. اچھا، اور جو اگلی بات ہے سبحان اللہ، مومن کا معاملہ جیسے حضور نے فرمایا نا علیہ السلام، خیر ہی خیر ہے. ہم تو کہیں کہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، نعمتیں ملتی رہیں میں شکر کرتا رہا. وہ کہتا ہے اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم. لیکن صبر کے مراحل آئیں. بیماری کی بات آپ نے کی تو جو آپ نے فرمایا گناہ جڑتے ہیں، حضور فرماتے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بندے کو ایک ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا. بندہ اس کرے گا اللہ یہ فلاں فلاں نیکیوں کا ملا، یہ کس چیز کا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تجھ پر بیماریاں آئی تھیں، تیرے علاج معالجے ہوئے تھے، تو نے صبر کیا تھا، ہاں یہ اس کا اجر ہے. اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں اور بیمار ہوتا، میرے جسم کے ایک ایک حصے پر قینچیاں چلتی، ڈرپ لگتی، آپریشن ہوتا ہماری زبان میں، اور میں اور اس کیفیت سے گزرتا اور صبر کرتا تو میرا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا. نتھنگ ٹو لوز والی بات. ایک اور حدیث ترغیب کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی بندے کو عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، کوئی بلند درجہ دینا چاہتا ہے، مگر بندے کے اعمال ایسے نہیں کہ وہ ان درجات تک پہنچ جائے. تو اللہ بندے کو کسی امتحان آزمائش میں ڈالتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس کا اجر بڑھتا ہے، اور وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. یہ وہ پہلو ہیں کہ بظاہر کڑوی بات ہے، بظاہر ناخوشگوار بات ہے، مگر نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر آنے والی مصیبت پر صبر کرے. یہ جو بات آپ نے فرمائی نا کہ یہ بہت اہم بات، سب سے اہم بات آپ کی گفتگو کے اس جملے سے میں یہ بات نکالتا ہوں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے. الحمدللہ علی کل حال. تو یہ ایک معمولی بات نہیں، ایک طویل عرصے کی ریاضت چاہیے. یہ منہ سے کہہ دیا نا آسان ہے، آسان اس موقع پر گزرنا بہت زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اللہ اکبر. تو کیا یہ صبر اور صبر کسے کہتے ہیں؟ اور الحمدللہ علی کل حال سے میں واقف ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کے لیے کیا میری تیاری مکمل ہے؟ جی آپ کی اجازت سے ایک اور واقعہ حدیث کا سنا دوں، شاید میرے لیے آپ کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے ترغیب بڑھ جائے. دیکھیے جامع ترمذی میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا فلاں بندے کے بچے کی روح قبض کر لو. جی ہاں. اچھا یہ سارے معاملات اللہ کے لیے تو ٹائم باؤنڈ نہیں نا، آنن فانن ہے. یہ تو ہمیں حضور نریٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے فرشتے سے تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی، روح قبض کر لی، اس کا لخت جگر تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں اللہ اس بندے نے، جواب دیں گا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اس بندے نے اللہ تیرے فیصلے پر رضامندی کا ذکر کیا اور تیرا شکر ادا کیا. اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا فیصلہ. اللہ فرماتے جاؤ جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، وہ گھر جو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کیفیت میں شکر ادا کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمایا. یہ کیفیت بندہ مومن میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جتنا خدا کی قسم بندہ مومن اپنے رب سے تعلق کی مضبوطی کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ اور اس سے قبل اپنے رب کے انعامات اور احسانات پر غور و فکر کرے، وہ خالق کس قدر عظیم، وہ میرا مالک بھی، میرا رازق بھی، میرا رب بھی، کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا بھی. اس بات کا استحضار قرآن کریم بار بار کراتا ہے، جس کی تلاوت مستقل ماہ رمضان میں ہم کر اور سن رہے ہیں. خدا رحم سمجھ کر پڑھیں. جتنا میرے رب کا تعارف میرے اندر بڑھے گا اور میرے رب کی عنایات اور انعامات اور احسانات کا میں استحضار کروں گا، اتنا اس کی عظمت اور محبت دل میں بڑھے گی. اور خدا کی قسم وہ وقت آئے گا، اللہ ہم سب کو کیفیت عطا فرمائے،
ہم تسلیم کریں گے میرے نفع اور نقصان کا سب سے بڑھ کر خیال رکھنے والا میرا اللہ ہے، اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو میرا رب ہی سب سے بڑا میرا خیر خواہ ہے، وہ جو حکم دے رہے ہیں میرے بھلے کے لیے، وہ الحکیم ہے، اس کے ہر فیصلے اور ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے، حکمت ہی حکمت ہے، اس سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے فیصلوں پر مجھے راضی رہنا چاہیے۔ عطا ہو شکر گزاری، مصیبت آئے ما اصاب من مصیبت، میں آرام سے کہہ رہا ہوں لیکن قرآن میں لکھا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور انیس صاحب اسی بہانے ہمارے ناظرین کی یاد دہانی، ہر نماز کے بعد ایک دعا، بہت سی دعاؤں میں سے جو حضور نے سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، سبحان اللہ، پورا عقیدہ، اے اللہ جو تو دینا چاہے نا کوئی نہیں روک سکتا، وہ نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، جی ہاں، جو تو نہ دینا چاہے کوئی نہیں دلوا سکتا، کوئی نہیں پہنچا سکتا، چاہے کوئی نفع چاہے کوئی نقصان، بھلا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کوئی اختیار چلنے والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہم رکاب تھے، ہم سفر تھے، حضور نے فرمایا اے لڑکے کچھ کلمات مجھ سے سیکھ لو، کیا خدا کی قسم عقیدہ اس میں حضور بیان فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، دیکھو تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی پاسداری کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، تم اللہ کو وہاں پاؤ گے جہاں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ اور یاد رکھو سبحان اللہ، ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ اور انیس صاحب کیا کلوزنگ حضور نے عطا فرمائی، رفعت الاقلام، قلم خشک ہو گئے، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک کر دیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، پورا عقیدہ اس کے اندر ہے۔ تو جتنا معرفت رب ملے گی، اللہ کی محبت عظمت دل میں ہوگی، اور اس کی ذات پر میرا یقین ہوگا، اور اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں اس بات کا یقین ہوگا، تب انشاءاللہ یہ کیفیات صبر والے پہلو میں صبر، شکر والے پہلو میں مستقل شکر کے ہمارے اندر بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنی بھی نعمتیں مجھے حاصل ہو رہی ہیں، جتنا بھی نفع مجھے مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور کہیں کہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے آزماتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب جلدی جلدی دو چار سوالات آپ سے ہم چاہتے ہیں مزید سیکھیں کہ یہ قرآن کریم صبر کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائیں، وہ قرآن کریم کی آیات سامنے آ گئی۔ قرآن کریم صبر جمیل کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ صبر میں اور صبر جمیل میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بھی بات آتی ہے۔ صبر صبر ہے، اور صبر کی مختلف اقسام پر ہم نے کلام کیا۔ اب جمیل کیا ہے؟ جمیل حسن سے ہے، خوبصورتی سے ہے، عمدہ سے ہے، بیوٹیفل سے ہے، ریمارکیبل ہے، یعنی کمزور ہے نا، صبر تو کر رہا ہوں لیکن کبھی شکوہ آ جاتا ہے زبان پر، اللہ اکبر، اظہار ہو جاتا ہے کسی کے سامنے، کیا کرے بس یار تنخواہ بس اتنی ہے، میں گزارا کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں میری زبان پہ، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آ جا ہے، انسان بشر کمزور ہے۔ تو جمیل یہ ہے کہ جس کے لیے صبر کر رہا ہوں اسی کے سامنے اظہار کروں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ اپنی بے قراری کو اور اپنے غم کو میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور خدا کی قسم یعنی کیا حضور ہمارے نباز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک بات پر حضور نے رہنمائی دی۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے اللہ اکبر سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابھی سوال نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ مخلوق سے نہیں، خالق سے ہی مانگو، اور اظہار اسی کے سامنے کرو، اپنا غم اسی کے سامنے بیان کرو۔ تو صبر جمیل کیا ہے؟ برداشت کر رہا ہوں، کیفیت ہے برداشت کر رہا ہوں، کبھی آ جاتا ہے زبان پر، کبھی اظہار ہو جاتا ہے، یہ شکوہ زبان پر نہ آنا، یہ اظہار زبان پر نہ آنا، مخلوق کے سامنے ذکر نہ کرنا، اظہار نہ کرنا کہ بھائی میں صبر کر رہا ہوں، یہ سارا صبر جمیل کے ذیل میں آئے گا۔ اور ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا منع نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یعقوب علیہ السلام کہ میں اپنا غم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ادھر تو
جی بھر کے بندہ رکھے اپنا معاملہ. اور یہ بھی اللہ اکبر حضور طائف میں فرماتے ہیں اللہ جو حضور کے ساتھ طائف میں ایک دن میں ہوا ہے کہ میرے مالک اگر اس سب میں تو مجھ سے راضی ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر آج یہ پتھر لگے ہیں، یہ خون بہا ہے، یہ نالین میرے خون سے بھرے، مالک کوئی پرواہ نہیں مجھے اس کی. اب یہ حضور کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ رونا، یہ شکوہ، یہ سب اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں، اظہار بھی نہیں. یہ صبر جمیل ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کچھ کیفیت ہمیں بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا شیخ صاحب ذرا سا اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے صبر جمیل بالکل واضح کر دیا کہ صبر اور صبر جمیل میں کیا فرق ہوتا ہے. میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آج کی آیت سامنے ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صابروں کے لیے بغیر حساب کتاب کے اجر ہے. اچھا نماز کے حوالے سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی. روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، انفاق وغیرہ کوئی بھی نیک عمل جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، صبر کا مقام اور صبر کی بابت اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کتاب کا اجر. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ذرا اس کو کھول دیجئے. جی اچھا، ایک پہلو تو یہ انیس صاحب سامنے رہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اور اللہ نے مخلوق میں مزاج بھی مختلف رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے ہمیں ترغیب اور تشویق دلاتا ہے تاکہ بندوں میں شوق پیدا ہو. دیکھیے ہم روزے پر کلام کرتے ہیں، کسی اور عمل کے بارے میں نہیں کہا، صرف روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. ٹھیک ہے. الریان کا ایک خاص دروازہ روزے داروں کے لیے. ٹھیک ہے. البتہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح مختلف اعمال کی ترغیب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اچھا اب جیسے جو آیت کریمہ اس وقت زیر گفتگو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 10، بغیر حساب اللہ اجر دے گا. حدیث میں بھی ذکر آتا ہے اس امت کے 70,000 افراد کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرنے والے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ 70 کا لفظ یا 70,000 کا لفظ جو ہے وہ اسپیسیفک 70,000 نہیں ہوں گے بلکہ کثرت تعداد کے اعتبار سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ اعزاز بھی عطا کر رہا ہے. جیسے کچھ دیر پہلے میں نے وہ سورہ فرقان کی ایک آیت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے صبر کی وجہ سے عطا فرمائے گا. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اللہ اجر عطا فرمائے گا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صبر کرتے ہوئے کئی مرتبہ بندے کو کڑوے گھونٹ پینا پڑتے ہیں، کئی مرتبہ مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ اپنی خواہشات اور اپنے مزاج اور توقعات کی قربانی دینا پڑتی ہے، کئی مرتبہ لذات دنیاوی کو چھوڑنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ بستر کے آرام کو، گھر کے آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور سبحان اللہ بندہ مومن بلکہ نیک آدمی کی جو تعریف قرآن کرتا ہے آیت البر میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ صبر کرنے والے نیک لوگ کون ہیں؟ وہ فرمایا ایمان والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، زکوٰۃ والے بھی ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے بھی، لیکن بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے موقع پر. تو صبر کی انتہا تو یہ ہے کبھی گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا اگر ہجرت کرنا پڑ جائے. صبر کی انتہا یہ بھی ہے کہ کبھی جان تک جان آفری کے حوالے کرنا پڑے گی. تو کیونکہ ساری زندگی بندے مومن کی صبر ہی صبر کے تحت گزر رہی ہوتی ہے. بدلتے حالات میں اطاعت کے لیے مشقت، گناہوں سے بچنے کے لیے مشقت، دنیا کی ٹیمپٹیشن سے بچنے کے لیے مشقت، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے محنت مشقت، اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے مشقت. تو اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی بندے مومن کی صبر کی کیفیت سے تعبیر ہو جاتی ہے کہ گوشہ زندگی بچتا نہیں ہے. یہ بھی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص صبر کرنے کے اجر کو اور بغیر حساب اجر کو اور جنت کے بالا خانے عطا کیے جانے کو اور حضور فرمانے بغیر حساب جنت میں داخل کیا جانا، خاص اس انداز سے اللہ اور اللہ کے رسول اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا شیخ صاحب پروگرام کا آخری حصہ اس میں ہم داخل ہو گئے ہیں. صبر، میں نے شاید ایک سوال یہ بھی رکھا تھا درمیان میں کہ یہ صفات یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی.
الحمدللہ علی کل حال کے حوالے سے شاید بات ہو رہی تھی۔ تو یہ صبر، یہ صفت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اور کیا ٹو ڈوز کے حوالے سے کیا ہم یہ دینی قدر کو اپنے گھر میں متعارف کروا رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد میں کیا یہ دینی قدر منتقل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے، صابرین کے معاشرے، شاکرین کے معاشروں میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ زبان پر شکایت، اب اکثریت، یعنی اگر ہم 10 محفلوں میں بیٹھیں تو کم از کم 8 محفلوں میں ہر پہ شکایت کی کہ کیسے حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا ہو گیا ہے، ہم تو مارے گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شکر کے کلمات ان کی زبان کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ بہت قیمتی سوال، اور آپ کے سوال کے دوران میں ایک بات تو اللہ نے دل میں ڈال دی، وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ 2-3 باتیں۔ نمبر 1، اگر آج ہم نے کچھ آیات کا اس وقت ذکر کیا، کچھ احادیث کا ذکر کیا، اور 1-2 واقعات میں ناظرین سے بھی کہہ دوں کہ یہ کیفیات مجھ پر بھی طاری ہوئی، انیس صاحب پر بھی طاری ہوئی، یہ برکت ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر خیر کی، کوئی لفاظی کی بات نہیں، نیچرل بات ہے۔ تو قرآن، اللہ کے رسول کے ارشادات اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے واقعات، ان کا ذکر کرنے سے بھی ایک جذبہ تو پیدا ہوگا کہ ہم بھی کچھ ایسا کر سکیں صبر کے تعلق سے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو حدیث مبارک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، مشہور ہے، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو ہم سے زیادہ دیندار، ہم سے زیادہ تقوی والا ہے، تو آج مجھے اپنی نیکی پر غرہ یا دھوکہ یا غرور نہیں ہوگا، اور میں نیکی میں آگے بڑھتا جاؤں گا جب میں نیکی اور خیر میں، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا۔ اور حدیث میں ذکر آیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب میں دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھوں گا تو آج جس کیفیت پر ہوں گا مجھے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ہوس نہیں آئے گی، لالچ نہیں آئے گی، حسد جیسی بیماری سے بچوں گا، شکووں سے بچوں گا انشاءاللہ۔ یہ حضور کا فرمان علیہ السلام، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اب ایک انتہائی بات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب مصائب تمہیں پریشان کریں، تکلیفیں تمہیں پریشان کریں، تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں علیہ السلام، ہم تو مطلب خاک در خاک در خاک در خاک بھی نہیں، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا، یعنی کسی نبی کو نہیں ستایا، کسی نبی کو نہیں، عام آدمی تو بڑی بات، نبی کو نہیں۔ تو بی بی فاطمہ فرما رہی میرے ابا جان کو یاد کر لو، اور حضور کے گھرانے کی کیفیات پڑھ لیں نا سیرت میں۔ آج ہمیں 2-3 ڈشیں نظر آتی تو منہ بن جاتے ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں؟ ہاں، اور حضور کے گھر میں اماں عائشہ میری اور آپ کی ماں فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہاں، اللہ کے رسول کے گھر کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی تو دیکھ لینا۔ کیا خوب بات کسی ہماری بہن نے کہی کہ معیار زندگی نہیں، معیار زندگی بندگی کو بلند کرنا ہے، معیار زندگی نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنا ہے، اور دیکھنا ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ میں 3 باتیں عرض کرنا چاہیے ابھی۔ نمبر 1 کہ ہم آیات قرآنی جو اس موضوع پر ہیں، احادیث مبارکہ اس موضوع پر، واقعہ اس کا بیان ہوتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، حدیث کی روشنی میں دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کا پہلو بھی آئے گا، صبر کا پہلو بھی آئے گا۔ ویسے صبر آج ہمارا موضوع ہے، صبر کا پہلو آئے گا۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ، اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کے معمولات، اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر، اللہ کے رسول کی 23 برس کی محنت، اس کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی صبر کا کچھ جذبہ انشاءاللہ تعالی بڑھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ کم از کم اتنا کام تو ہم کریں کہ یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی، میں اسے ریپیٹ نہیں کرتا، وقت بچانے کے لیے اپنی اولاد میں منتقل کریں، گھر میں بیٹھیں اور گھر میں بیٹھ کر گفتگو میں یہ لائیں، بچوں تک یہ بات پہنچائیں کہ دیکھو صبر کرنے والوں کو کتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دیکھو کھانا پینا اچھے، تم مزے کر رہے ہو، بہترین کپڑے پہنتے ہو، لیکن دیکھو کتنے لاکھوں ہیں، کیسے لوگ ہیں ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہے۔ تو بچوں میں کیا ہم یہ خوبی ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے میجورٹی آف دی کیسز میں نہیں، بلکہ ہم بھی کہہ رہے ہیں تمہارے پاس یہ نہیں بیٹا، تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے پاس یہ نہیں، تمہیں یہ ہونا چاہیے۔ تو سوسائٹی یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی، ایک کنزیومر مارکیٹ، یہ مقصد حیات،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو کیا ہم اپنی اولاد کو یہ بتا رہے ہیں یا صرف یہ کہ تم ایسا کرو کہ اگر یعنی پیسے ہیں میرے پاس تو میں کیمبرج میں پڑھواؤں گا اسے، یعنی او لیولز اے لیولز کرواؤں گا، اسے باہر بھجوا دوں گا. یعنی ہمارا را مٹیریل یہ جا رہا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے. یہ مملکت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، تو تمہیں اس کی تعمیر ترقی کے لیے کام کرنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ صبر وغیرہ یہ دور کی بات ہے کہ تم اگر اس وقت 2 لاکھ لیتے ہو پڑھ لکھ کر پاکستان میں تو تم 4 لاکھ کب لوگے؟ تو ایک نوکری کرنے والی قوم یا وہ کھیپ ہم تیار کر رہے ہیں. جی، اور ایک غلامانہ ذہنیت بھی ہے اور ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہے بس. اور یاد رکھیے جب یہی سب سوچ آگے بڑھے گی اور اولاد کی بڑھا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جب اولاد کچھ جوان ہم کچھ بوڑھے ہوں گے تو ہم اولاد کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. ہم اولاد کے وسائل کو اگر استعمال کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کما میرو کھا یہ رہے، تو پھر ہم گھر سے باہر ہوں گے، پھر شاید اولڈ ہاؤسز میں سڑ رہے ہوں گے، جس پر زیادہ گفتگو کرنا میں نہیں چاہ رہا. اگر مٹیریلزم کی سوچ ڈیولپ ہوگی تو کل پھر یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ تو بوڑھے ہی ہمارے لیے اور یہ جو قدر ہے صبر کی، کیا میں نے اپنے باپ میں دیکھی، کیا میں نے اپنی ماں میں دیکھی. اللہ اکبر. یہ بچہ یا بچی چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے، آبزرو کر رہے ہیں. ان کا اینٹینا بہت زیادہ تیز ہے کہ جب مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو میری ماں کا کردار کیا تھا، میرے باپ کا کردار کیا تھا. اور یہی بچی بڑی ہو گئی، یہ اب مستقبل کی ماں ہے، بیٹا مستقبل کا باپ ہے. تو اس کے اندر، ان بچوں کے اندر وہ صفات والدین منتقل کرتے ہیں کہ ایک سچا پکا مسلمان کیا ہوتا ہے. طرز زندگی، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، اچھے شاپنگ مال میں شاپنگ، لیکن یہ طرز زندگی ہے. اور طرز بندگی کیا ہے، کیا اسے بتایا جا رہا ہے؟ اگر ماں باپ اپنا رول پلے نہیں کر رہے تو پھر کل اسی طرح کی مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ جو ری ایکشن آئے گا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم حضور کی حدیث کو سامنے رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور اگر حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس اعتبار سے اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں تو یہی اولاد کل صبر شکر والی کیفیت کے ساتھ پروان چڑھے تو ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. دنیا کی موز، دنیا کی جائیدادیں پڑی رہ جائیں گی، ہم قبر میں بھی ہوں گے، اولاد صدقہ جاریہ ہوگی. ہم مر جائیں گے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، بتایا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس سے تیرے درجے کو بلند کیا گیا. تو اس پازیٹیو سائڈ پہ چلیں. ویسے ہی ماہ رمضان ہے، سب کے دل نرم ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہماری دلوں میں یہ باتیں گھر کر جائیں اور اسی ماہ مبارک کو ہم اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے، اور ہے بھی صبر کا مہینہ، اس کیفیت کو پروان چڑھائیں تو یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی. یہ اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری سوال آپ بیان فرما چکے ہیں، لیکن ایک بات آپ یہ فرمائیں کہ آج کے پروگرام سے ہم نے جو سیکھا ہے اس میں پہلا کام آپ امت کو تعلیم فرما دیجئے کہ پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے صبر کے حوالے سے. آج جو کچھ انیسہ میرے اور آپ کے پاس ہے، ذرا سا اس کا دھیان کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں، اور جن چیزوں کے بارے میں فکر مندی کا معاملہ ہے وہی اصول اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیں آج ہی کہ ہم کتنے لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں. تو ایک صبر بھی آئے گا اس بارے میں جو کچھ نہیں اور ہوس ہوتی ہے، اور شکر بھی آئے گا اس بہت کچھ کے بارے میں جو ہمارے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے. اس سے آغاز کر لیں. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز یا راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. آج اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم سوچیں کیا کچھ ہے جس کا شکر ادا نہیں کر رہے، اور کتنے لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے بہتر رکھا، تو صبر کی کیفیات بھی بڑھیں گی ان معاملات کے حوالے سے کہ جہاں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ہم ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں یا کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے آغاز کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی اجازت سے جی ایک بات اور، جی بلا، کہ اگر یعنی ہم نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے. تو ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لیں اور اللہ کے حوالے
کرنے کا کام شروع کر دیں۔ بالکل یہی وہ دعا تھی اللہم لا مانع والی، جی تیرے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا۔ اور سورہ مومن ہے، بندہ مومن کا ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، فرعون کے دربار میں تقریر کی، اس بندہ مومن نے آخر میں یہی کہا تھا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سپرد کر دیا، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی تو وہ ہے، میں ہوں کیا، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، پوری کائنات کو چلانے والا وہ ہے، اور کل خزانوں کا اختیار رکھنے والا وہ ہے، اس کے حوالے کر کے میں اطمینان پا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ اکبر، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے جائیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں۔ بندگی کی ذمہ داری ہم پر ہے، وہ ہم کام کرے، عطا کرنے کا معاملہ اس کے ذمہ ہے، اس نے لے رکھا ہے، اس کو کرنے دیں۔ ہم بندگی اللہ پہ ڈالتے، مولوی صاحب دعا کیجئے گا میں رمضان کے بعد بھی نماز پڑھ لوں، کبھی دعا کروائی کہ مولوی صاحب دعا کیجئے گا میں دکان پر چلا جاؤں، کبھی نہیں کرواتے نا، یہ الٹا ہو گیا۔ ہم اپنے ڈومین میں رہیں اور اللہ کو اس کے معاملات نمٹانے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے معزز علماء کو۔ خواتین حضرات، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، روزانہ ایک نیا موضوع اور ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک میں ہم یہی سلسلہ جاری رکھیں گے اور قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔